أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويكذبوك اور اگر یہ جھٹلاتے ہیں تم کو، فقط یقیناً کذبت جھٹلا چکی ہے، قبل ان سے پہلے قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد اور قوم عاد، وثمود اور قوم ثمود، وقوم ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، وقوم لوط اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر کے اندر نبوت ملتی ہے، اور اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دیتے ہیں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اب لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، قم فانذر، اٹھو اور انذار کا کام کرو، ڈراوے کا کام کرو، لوگوں کو یہ بات بتلاؤ کہ لوگوں اگر تم اسی شرک اور کفر کے اندر رہے تو پھر آخرت کے اندر تمہارا انجام بہت برا ہوگا، اور اگر تم ایمان لے آئے تو تمہاری دنیا بھی حسین ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سارے لوگ اپنے ساتھ مخلص ہونے کا بھرپور اظہار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتے، لیکن لوگوں کی اکثریت نے انکار اور جحود کا راستہ اختیار کیا۔ آپ تھوڑا سا یہ اندازہ لگائیں کہ آپ اگر حق کے اوپر ہیں، آپ اگر سچے ہیں اور کسی کے ساتھ آپ خیر خواہ ہیں اور آپ اس کو ایک فائدے کی بات بتلا رہے ہیں اور وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ اس کو ایک بات کہتے ہیں اور آپ کا انکار کرتا ہے، یا تھوڑا سا اندازہ لگا لیجئے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، بچے کو آدمی کوئی بات کہتا ہے، جب وہ انکار کرتا ہے تو کیا آدمی کا دل دکھتا ہے یا نہیں دکھتا؟ یقیناً ایک نبی کی جس کو یہ بات معلوم ہے پورے یقین کے ساتھ کہ جو بھی میرا انکار کرتا ہے اور اس انکار کی پر مرتا ہے وہ تو ڈائریکٹ دوزخ میں جاتا ہے، تو نبی کا کس قدر دل اپنے امتیوں کے لیے رنجیدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نرالی بات نہیں ہے کہ آپ نے دعویٰ نبوت کیا اور اس سے پہلے ایسا ہوا ہو کہ جس نبی نے دعویٰ نبوت کیا ہے تو اس دور کے سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایسا نہیں ہوا۔ اگر یہ لوگ آپ کا اکثریت آپ کا انکار کر رہی ہے تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حوصلہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے قوم نوح ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، 9 صدیاں ایک شخص محنت کرتا رہا، دن کو بھی حق بتلاتا رہا، رات کو بھی، اور صرف 80 یا 82 لوگوں نے اس کی بات کو تسلیم کیا، اور انسانوں کی اکثریت ایسی تھی کہ جو حق کو تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کے لیے بھی بہت ساری تسلی کا سامان موجود ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا جو حق کے اوپر تھے، اور جنہوں نے سچے دل کے ساتھ یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ اگر ہم مسند اقتدار پہنچ گئے، اسمبلی کے اندر اگر ہم پہنچ گئے تو ہم قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کریں گے۔ اب اگر کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے تو ان کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر اچھے بھی آئے ہیں کہ جن کو لوگوں نے انکار کیا، اگر ان کو قوم نے مسترد کر دیا ہے تو حوصلے ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد جاری رکھنی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کو جاری رکھنا ہے۔ انبیاء دعوت دیا کرتے تھے، لوگ انکار کرتے تھے، تو اس کے باوجود بھی وہ اپنے کام کو چھوڑتے نہیں تھے، اللہ کے پیغام کو آگے جاری کرنے کے لیے پہنچانے کے اندر وہ
مستحد رہتے تھے اور اللہ کے پیغام کو پہنچاتے تھے۔ یہاں پر یہ بات فرما دی، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو بتیرا سمجھایا، 9 صدیوں تک سمجھایا، لیکن قوم کی اکثریت نے کرتب جھٹلایا۔ اسی طرح قوم ہاد کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، قوم کی اکثریت نے ان کا انکار کیا۔ قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، قوم کی اکثریت نے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکار کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کا انکار کیا اور پھر ان کو عذاب دیا گیا۔ فرشتہ آیا، اس نے سدوم کی 5 بستیوں کو اکھاڑا اور نصف آسمان تک لے گئے، الٹا کر کے ان کو بحر مردار کے اندر پھینک دیا۔ اسی طرح اصحاب مدین والے، ان کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا انکار کیا، ان کو بھی سزا دی گئی۔ اسی طرح کذب جھٹلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس نے جھٹلایا؟ فرعونیوں نے، قبطیوں نے جھٹلایا، تو ان کو بھی اللہ رب العالمین نے، قوم کو اللہ رب العالمین نے سزا دی۔ بحر کلثم کی موجوں کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعون کو اور اس کے فوجیوں کو وہاں پر ڈبکیاں دی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ، یہ اہل مکہ، ان کی اکثریت آپ کا انکار کر رہی ہے تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کا لوگ انکار کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی پیغمبروں نے دعوت دی، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ان پیغمبروں کو بھی جھٹلایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، اب یہ اہل مکہ کی اصلاح کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ انکار کر رہے ہو تو تھوڑا سا اپنے مستقبل کے حوالے سے سوچ لو کہ تمہارا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ مدینہ کی برگو بہار اسلامی ریاست ہوگی یا تمہارا مستقبل بدر کا کنواں ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کو بیان کر دیا کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کا انکار کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ۔ ایسے نہیں ہوتا کہ قوم نبی کا انکار کر دے، ایک لمحے انکار کرے اور اگلے لمحے اس کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا جائے، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پیار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشی اس بات کے اندر ہے کہ لوگ جنت جانے والے ہوں۔ جہنم کے اندر پھینکنا یہ تو اللہ کی رضا اور خوشی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کا عدل ہوتا ہے۔ تو جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی کا انکار کیا، حق بات کا انکار کیا ہے، تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے پکڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ فَأَمْلَيْتُ، تو میں نے مہلت دی للکافرین، کافروں کو۔ یہ مہلت کس لیے ہوتی ہے؟ کہ غور و فکر کر لیں، اصلاح کر لیں اور اپنے فائدے کا فیصلہ کر لیں، حق کو اختیار کر لیں۔ لیکن جس وقت لوگ اپنے آپ کو یہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ بس اس کے بعد ان کو 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال بھی مہلت دی جائے تو ان کی اصلاح ہونے والی نہیں ہے، یہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، جب ان کے اوپر اتمام حجت قائم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، پھر اس وقت چیخیں بھی لگاتے ہیں، پھر تشریحات بھی کرتے ہیں کہ رب کی پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کو بتلایا جاتا ہے کہ اب تمہارا وقت ختم ہو گیا۔ ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑا۔ تو جب مہلت عمل ختم ہو گئی، ایک وقت تک مہلت ہوتی ہے اصلاح کی، جب وہ ختم ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ جیسے فرعون کی مہلت بحر کلثم کی موجوں کے درمیان ختم ہو گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، اس کے بعد ایمان بھی لا رہا تھا لیکن اس کو بتلایا گیا کہ الان اب ایمان لاتے ہو، وقت اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے، عصیت، نافرمانی کرتا رہا تو اب ایمان لاتا ہے۔ فکیف کان نکیر، فرمایا اب دیکھ لو، فکیفا، سو دیکھ لو، کیفا، کیسے، کانا تھا نکیر، میرا عذاب۔ کہ اللہ رب العالمین نے جب قارون کو پکڑا زمین کے ذریعے سے تو دیکھ لو کیسے اللہ نے سزا دی ہے۔ اسی طرح قوموں کو اللہ تعالیٰ نے زلزلوں کے ذریعے سے پکڑا ہے، دیکھ لو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پانی کے عذاب کو بھیج دیا، زمین سے بھی، آسمان سے بھی، ذرا غور کر لو کیسے اللہ رب العالمین کا عذاب تھا۔ فرعون کو بحر کلثم کے اندر سزا دے دی، دیکھ لو اللہ رب العالمین کا عذاب، اس کا منظر دیکھ لو کیسا تھا۔ نمرود کے ناک کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مچھر کو ڈال دیا، دیکھ لو اللہ رب العالمین کیسے سزا دیتا ہے۔ ابرہ کے لشکر کو پرندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر کے رکھ دیا، دیکھ لو اللہ رب العالمین کیسے عذاب دیتا ہے۔ فکیف، سو دیکھ لو، کیف، کیسے، کانا تھا نکیر، میرا عذاب۔ تو یہاں پر حقیقت کے اندر اہل مکہ کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے اور رہتی دنیا کے انسانوں کو یہ مضمون بتلایا جا رہا ہے کہ ماضی کے آئینے میں اپنے مستقبل کا تعین کر لو کہ تمہارا مستقبل کامیاب ہونے والا یا ناکام ہونے والا ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر ایک سنت رہی ہے،
یہ اٹل اصول اور قانون رہا ہے کہ جب بھی جس دور کے اندر بھی کوئی نبی آ گیا ہے، اس نے دعوی نبوت کر دیا ہے، تو اب ایک ہی بات ہے، جو لوگ مان گئے تو وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے انکار کیا، ظلم کیا، وہ تباہ و برباد ہوئے، ناکام ہوئے۔ اے مکہ والو، تمہارے پاس اللہ کے نبی آ چکے ہیں، اگر مانو گے، ایمان لاؤ گے، ان کی عزت کرو گے، ان کے مشن میں ان کا ساتھ دو گے، مسلمان ہو جاؤ گے، تو دنیا تمہیں عزت کے ساتھ یاد کرے گی، صحابہ کے نام کے ساتھ تم پکارے جاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا ارشاد فرمائے گا۔ لیکن اگر نبی کا انکار کیا، ظلم کیا، مقابلے کے اندر آئے، تو دنیا کے اندر مستقبل کے اندر بدر کا کنواں تیار ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی ظالموں کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے کڑی جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ وَإِنْ اور اگر یکذبوا کا یہ جھٹلاتے ہیں تم کو، فقط پس یقیناً کذبت جھٹلا چکی ہے قبل من سے پہلے قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، قوم ہاد، وثمود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، قوم ثمود، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم، وقوم لوط اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، واصحاب مدین اور اصحاب مدین بھی، وکذب جھٹلائے گئے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، فاملیت پس میں نے مہلت دی للکافرین کافروں کو، ثم پھر اخذتهم میں نے پکڑا ان کو، فکیف کان سو دیکھ لو کیسے تھا نکیر میرا عذاب۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔